اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ لفظ اللہ اردو میں ایسے استعمال ہوتا ہے، اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہم کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں جو مشہور دعا ہے وہ یہ ہے، ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں لیکن سب سے مشہور دعا یہ ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان، یہ ہم سبحان ربی العظیم میں بھی سیکھ چکے ہیں۔ سبحان کے جو روٹ ورڈز ہیں، اصلی حروف ہیں، سین با ہا ہے، اور 42 آیات مبارکہ کے کورس میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی بھی لفظ دیکھنے میں، پڑھنے میں فعلان جیسا ہو، اس کے ترجمے میں زور ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، جیسے آپ نے بسم اللہ میں سیکھا تھا۔ پاک ہے، انتہائی پاک ہے، بے عیب ہے ذات، کون؟ ربیہ، میرا رب۔ العلیٰ، کون ہے؟ وہ اعلیٰ ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کورس میں، لفظ کے شروع میں الف لام کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تو خاص کرنے کے لیے یا تمام کا معنی۔ تو اعلیٰ کا مطلب بلند ہوتا ہے، اردو میں بھی اعلیٰ بلند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا پاک اور بے عیب ہے میرا رب جو اصل میں بلند ہے۔ یہ الف لام خاص کرنے کے لیے نا، الاعلیٰ، اس جیسا کوئی دوسرا بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ حالت سجدہ میں ہم 3 5 7 9 یعنی طاق عدد میں یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھتے ہیں، ویسے تو ہم جس کو کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ کالی نے مار لیا، ٹھیک ہے، جلدی نے ہمیں جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو ہم نماز میں بھی ایسا کرتے ہیں، بس جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدے، اور بس جب سجدے سے اٹھتے ہیں پوری طرح بیٹھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع خضوع دیکھا جائے نماز کے بارے میں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھ چکے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے مسجد میں، انہوں نے جلدی جلدی سے نماز پڑھی، آپ کے پاس آئے، اسلام کیا، آپ نے فرمایا کہ تو دوبارہ نماز پڑھ۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ آپ نے وہ گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، اسلام کیا، آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ پھر 3 بار ایسا ہی ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس طرح کی نماز آتی ہے، تو پلیز آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو پھر آپ نے کہا تھا اس کو کہ جب تو قیام کر تو خوب اچھی طرح قیام کر، جب تو رکوع جائے تو خوب اچھی طرح رکوع کر، جب تو کھڑا ہو رکوع سے خوب اچھی طرح کھڑا ہو، سجدہ کر خوب اچھی طرح۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، اور وہ بھی فارمیلٹی کے طور پر چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، حالانکہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہم نے اسکپ کی ہوئی ہیں، بڑی حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں یہ۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں جب ایک سجدہ کر کے ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن عام طور پہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث شریف میں، حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 بار آپ نے کہنا ہوتا ہے۔ ربی، رب لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سبحان ربی العظیم میں، سبحان ربی الاعلی میں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ مالک، آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم۔ ربی میں با کے نیچے زیر یا کی آواز دیتی ہے، جو متکلم مفرد کی علامت ہے، یعنی یہ ہم اپنے لیے استعمال کرتی ہیں یا کو۔ گویا انسان کہتا ہے ربی، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ میرا رب، میرے رب، اے میرے رب، اغفر لی، ہم کٹھا پڑھتے ہیں رب اغفر لی۔ تو اچھا، رب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اغفر یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہے مغفرت۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ بخشنا، معاف کر دینا۔ اچھا، یہ اغفر، اس کے شروع میں جو الف ہے یہ فعل امر کا ہے۔ آپ نے 42 آیات مبارکہ کورس میں پڑھا تھا، لفظ کے شروع میں الف کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں، یا میں کا ترجمہ ہوتا ہے فعل مضارع کے شروع میں، یا کیا کا ترجمہ ہوتا ہے، یا یہ فعل امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو ہم تو نہیں نا ہم اللہ رب العزت کے لیے فعل امر تو نہیں نا کہہ سکتے، ہم اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہم نے رول وہاں پہ بھی سیکھا تھا، مخلوق خالق کو حکم نہیں دیتی، بلکہ اردو ادب میں یہ دعا ہوتی ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، اے میرے رب مجھے معاف کر دی، رب اغفر لی۔ اب لام کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، 2 طرح کے ہو سکتا ہے، یا تو کے لیے یا یقیناً ہوتا ہے، یہاں پہ کے لیے، میری مغفرت فرما دیجئے، میری بخشش فرما دیجئے، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔